الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، طریق القرآن کے حوالے سے ہماری آج 41ویں کلاس ہے. اس سے پہلے ہماری 40 کلاسیں ہو چکی ہیں. ایک ذیلی موضوع ہمارا چل رہا ہے جب سے ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 251 اور 252 کے پاس پہنچے ہیں نا، یعنی اس مقام پر پہنچے ہیں، تو یہ 1.5 آیت بنتی ہے. یعنی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 جو ہے وہ تقریباً آدھی آیت ہے، اور 151 نہیں بلکہ 251 جو ہے وہ آدھی آیت ہے اور 252 پوری آیت ہے. تو یہاں ایک خاص مضمون جو ہے وہ فساد فی الارض کے حوالے سے اس کا آغاز ہوا. تو فساد فی الارض کے حوالے سے ہمارے 6 دروس ہو چکے ہیں، یا 6 کلاسیں ہماری اس سے پہلے ہو چکی ہیں. آج اس حوالے سے ہماری 7ویں کلاس ہے، اور تقریباً 2 کلاسیں اور بھی ہوں گی اسی موضوع کے حوالے سے. پچھلی مرتبہ ہم نے فساد فی الارض کے حوالے سے یہ بات سمجھی تھی کہ ایسے ماحول میں، ایسے حالات میں جس میں طاغوت غالب ہو، اللہ کی کبریائی جو ہے وہ قائم نہ ہو، اللہ کا دین جو ہے وہ مغلوب ہو، تو اس جو بھی غیر اللہ کا دین ہے اس کو قبول کر لینا، اس سے صرف نظر کرنا، اس کے ساتھ سازگاری اختیار کر لینا، اس کی کیا سزا ہے. تو یہ ہم نے جو ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 تا 91 پچھلی مرتبہ تفصیل سے یہ بات سمجھی تھی. وہاں بات شروع ہوئی تھی وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. آج ایک دوسرا پہلو ہے. وہ دوسرا پہلو جو ہے نا، وہ آج کا موضوع ہے ہمارا. یعنی آج کی ہمارے اس درس کا یا ہماری اس کلاس کا جو موضوع ہے وہ ہے فساد فی الارض کے ماحول میں رہنے کا مؤثر عذر. یعنی اگر انسان ایسے ماحول میں رہ رہا ہے جہاں اللہ کی کبریائی قائم نہیں ہے، دین مغلوب ہے،
तागूत की हुक्मरानी है। तो पिछले दर्स में तो हमने ये समझा था कि ऐसे माहौल के साथ साझगारी इख्तियार करने वाला जो है, उसे कबूल करने वाला, वो बड़े सख्त नुकसान के अंदर जो है वो रहेगा। ऐसा मुसलमान जिसने ऐसे माहौल को, तागूत जो है उसकी सरबलंदी को या उसके गलबे को कबूल कर लिया या उसके साथ जो है वो साझगारी इख्तियार की, तो ऐसा शख्स जो है ना वो बड़े सख्त नुकसान में आखिरत के अंदर जो है वो रहेगा। ये पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। अब इसका दूसरा पहलू ये है कि ऐसे माहौल में एक ईमान वाला जो है कम अज कम, फिर समझ ले, कम अज कम एक मुसलमान के लिए जरूरी है, अगर वो ऐसे माहौल में रह रहा है। वो क्या चीज जरूरी है, वो इंशाअल्लाह जो है वो हमने आज समझनी है। और इसमें हम इंशाअल्लाह सूरा आराफ की आयत नंबर 163 से लेकर 170 तक का जो आयात हैं सूरा आराफ की, इनका मुताला करेंगे। इनके पस मंजर में वो उज़र या वो माजरत जो अल्लाह ताला के यहाँ हमारे ऐसे माहौल में रहने का एक कफारे के तौर पर अल्लाह के यहाँ पेश होगी कि हम जहाँ रहते थे वहाँ तागूत गालिब था, लेकिन उसके अंदर हमने ये किया है, और वो किया हुआ एक उज़र के तौर पर अल्लाह कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह। ये जो हमने सूरा बकरा की आयत नंबर 151 और सॉरी, फिर मेरे मुंह से 151 निकलता है, 251 और 252 जो है, इसका हम तर्जुमा एक दफ़ा जो है वो फिर कर लें। फरमाया लौला दफ़ुल्लाहि नासा बादहुम बिबाद। यहाँ मुझे फिर वो चूँकि हफ्ते का इसमें गैप भी आ जाता है हमारी क्लास में, तो वो मुझे याद कराना पड़ता है कि इसके पीछे वाक़या है तालूत और जालूत का। तो अब इसके अंदर तालूत जो है इसकी हैसियत क्या है, तालूत और उसके साथियों की हैसियत क्या है, जालूत और उसके साथियों की क्या हैसियत है। एक को अल्लाह ताला फरमा रहा है कि एक गिरोह जो है वो ज़मीन पर फसाद करने वालों का है, और वो है जालूत का गिरोह। और दूसरा है इस्लाह करने वाले, वो है तालूत और उसके साथियों का गिरोह। और ये सूरा बकरा नाज़िल हो रही है मदीने हिजरत के बाद, जब अरब के अंदर इस्लाहकारों का गिरोह वजूद में आ गया था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से। और अब अल्लाह ताला तकाजा कर रहा था कि तुम लोग जो है वो जो भी फसाद फैलाने वाले हैं मुशरिकीन मक्का, इस फसाद को फरो करो, ताकत के साथ फरो करो, ख़त्म करो। तो उनको जो है वो रहनुमाई दी जा रही है तालूत और जालूत के वाक़े से, और बताया जा रहा है कि अल्लाह का ये निज़ाम है
کہ جس وقت کچھ لوگ فساد کے لیے کھڑے ہوں تو اللہ اصلاح کار لے کر آتا ہے. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ انہی میں سے بعض اصلاح کار بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ اگر ایسا اللہ نہ کرے تو کیا ہو جائے؟ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، تو پھر زمین کی فساد سے بھر جائے. کیا مطلب ہے؟ اللہ فرشتے کیوں نہیں بھیجے گا؟ اللہ نے اپنا اصول بتا دیا. اس فساد کو روکنے کے لیے بعضہم ببعض، انہی میں سے بعض اٹھیں گے، وہ فساد روکیں گے، وہ فساد کے سامنے کھڑے ہوں گے. جیسے طالوت جو تھا اس نے اپنی تعداد کم ہوتے ہوئے بھی جالوت کے آگے کھڑا ہوا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعداد کم ہوتے ہوئے بھی بدر میں دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے. تو فرمایا کہ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ. لیکن اللہ تعالی جہان والوں کے اوپر فضل کرتا ہے اور زمین کو فساد سے بھرنے نہیں دیتا، ایسے اصلاح کار کھڑے کر دیتا ہے جو حقیقت میں اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. اور وہ بدقسمت مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ بننے کا شرف حاصل ہو، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا کہ وہ فساد ختم ہو جائے اور وہ اس فساد کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا نہیں کرتا، تو وہ حقیقت کے اندر پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اب اگلی آیت میں فرمایا تِلْکَ آیاتُ اللَّہِ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کی آیات ہیں، یہ کسی ایسے ویسے کی باتیں نہیں ہیں کہ کسی کی بات ہے دل چاہا تو سن لیا، دل چاہا تو نہیں سنا، دل چاہا تو مانا، دل چاہا تو نہیں مانا. یہ اللہ کی آیات ہیں. تلک آیات اللہ، اس میں ذرا زور سمجھیں کہ یہ اللہ کی باتیں ہیں، یہ اٹل ہیں. فساد تو اللہ نے روکنا ہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے کھڑا کرتا ہے، لیکن تم نہیں روکو گے تو تم بدقسمت قرار پاؤ گے. کوئی اور خوش بخت جو ہے وہ یہ کام کرنے کے لیے کھڑا ہو جائے گا. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وانک لمن المرسلین. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رسولوں میں سے ہیں، یعنی جس طرح پچھلے رسول آئے ہیں ان کی بھی یہی ذمہ داری تھی، آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اور آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اوپر ایمان لانے والے جو ہیں یا آپ کے سامنے جو لوگ بھی ہیں، جو انسان بھی ہیں، ان کو بات سمجھانے کی کوشش کریں، ان تک بات پہنچائیں اور ان کو یہ پیغام دیں کہ دیکھو اس وقت خوش بختی تمہیں پکار رہی ہے اور تم اپنے آپ کو جو ہے وہ بدبختوں کے ساتھ شمار نہ کرو. یعنی اس فساد کو نظر انداز کر کے تو بدقسمت اور بدبختوں میں اپنی، اب ویسے اگر یاد ہو تو پچھلے درس میں آخر میں تو جا کر لعنت کی بات بھی آ گئی تھی، تو اگر بالکل ہی نظر انداز کرے گا تو پھر تو جو ہے وہ بات وہاں تک پہنچتی ہے. بہرحال اب جو ہے نا وہ آج جو ہم نے اس حوالے سے یعنی فساد فی الارض کے ماحول میں رہنے کا مؤثر عذر جو ہے وہ کیا ہے، وہ کون سی چیز ہے جو عذر بن سکتی ہے اگر بندہ ایسی ماحول میں رہ رہا ہے جہاں طاغوت غالب ہے، اللہ کا کلمہ سربلند نہیں ہے، اللہ کی کبریائی قائم نہیں ہے،
توحید غالب نہیں ہے۔ تو اس کے حوالے سے جیسے میں نے کہا کہ آیت نمبر 163 سے ہم شروع کرنے لگے ہیں، اور اس میں ایک واقعہ ہے، میں وہ واقعہ آپ کو سناؤں اور پھر ساتھ ساتھ جو بھی مقام آئے گا میں بتاتا جاؤں گا۔ یہاں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، نوٹ کر لیں، بنی اسرائیل اپنے وقت کے مسلمان تھے۔ ان کا ایک قبیلہ وہ سمندر کنارے رہتا تھا، اور سمندر کنارے رہنے کی وجہ سے ان کا پیشہ جو تھا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میدانی علاقے کے لوگ، پہاڑی علاقے کے لوگ، سمندری کے قریب رہنے والے، دریاؤں کے قریب رہنے والے، پھر اسی حساب سے اپنی اپنی روزی کے کوئی ذرائع بن جاتے ہیں۔ تو ان کا پیشہ جو تھا نا وہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ قبیلہ جو ہے وہ ایمان والوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ ہفتے کے اندر، ہفتے سے مراد 7 دنوں میں، کیونکہ ہمارے ہاں ایک دن کو ویسے ہی ہفتہ کہہ دیتے ہیں نا، ہفتہ اتوار، تو اتوار سے پہلے اس کو ہفتہ کہہ دیتے ہیں، ویسے ہفتہ کہتے ہیں 7 دنوں کو۔ تو 7 دنوں میں ایک دن جو ہے نا وہ تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، وہ خالصتاً اللہ کے لیے وقف کرنا ہے۔ دین کی دعوت، تبلیغ اور جو دینی ذمہ داریاں ان کو ادا کرنا ہے، اور اس کے لیے یا اس دن کسی بیمار کی تیمارداری بھی نہیں کرنی، یعنی کوئی کام اور نہیں کرنا ہے۔ اچھا، وہ اللہ والوں کا قبیلہ تھا، تو اسی طرح سلسلہ چل رہا تھا۔ اب ہوا یہ کہ ان کا جو پیشہ تھا وہ تھا مچھلیاں، ماہی گیری۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جانور جو ہوتے ہیں نا، ہر چیز کو سینس دی ہوتی ہے۔ آپ کبھی تجربہ کر لیں، آپ کے محلے میں اگر کوئی کسی نے کتا رکھا ہوا ہے نا، تو بعض لوگ کتے سے نفرت کرتے ہیں اور دیکھتے ہی اسے یا کوئی پتھر مارتے ہیں یا کوئی ڈنڈا مارتے ہیں، اور بعض لوگ ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو کتا جو ہوتا ہے نا، ایک گھر میں بھی ہو سکتا ہے کہ گھر میں ایک فرد جو ہے وہ نفرت کرتا ہے، دوسرا پیار کرتا ہے۔ تو وہ کتا جو ہے نا، جو نفرت کرتا ہے اس سے دور ہی رہے گا، دور کھڑا دومل لائے گا۔ اگر وہ اسے کوئی روٹی بھی کہے نا، کہ مطلب اس طرح پکڑ کے نزدیک رکھ کے کہے کہ کھا لے، تو وہ نزدیک نہیں آئے گا، اسے خطرہ ہوتا ہے، یا اسے تجربہ بھی ہوتا ہے کہ اس نے پرسوں بھی ڈنڈا مارا تھا روٹی رکھ کر، جب میں کھانے کے لیے نزدیک گیا تو ڈنڈا مارا۔ تو وہ نہیں آتا ہے جب تک کہ اتنا فاصلہ نہ ہو جائے کہ اسے تسلی ہو کہ میں اٹھا کے بھاگ سکتا ہوں۔ اور جو آدمی محبت کرتا ہے اس کے پاؤں میں بھی لپٹ جاتا ہے۔ اب یہ اس سے شناخت ہے۔ مچھلیاں جو تھیں انہیں ایک تجربہ ہوا، اور اصل میں تو اللہ کی طرف سے امتحان تھا۔ مچھلیوں کو یہ تجربہ ہوا کہ 6 دن ہمارے سختی کے ہوتے ہیں۔ کسی مچھلی نے ذرا سا پانی کے اوپر سر نکالا تو اوپر کوئی نہ کوئی مچھیرا ہوتا ہے، تو دوبارہ اسے پانی میں جانا نصیب نہیں ہوتا، پکڑ کے لے جاتا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن سکون ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو کہتے تھے یوم السبت، لیکن وہ جو یوم السبت کہتے ہیں نا، تو وہ سبت اصل کے اندر ہماری زبان میں ہفتے کا دن ہی ہے، یعنی جس دن کو اتوار سے جو پہلے دن آتا ہے نا اس کو ہم ہفتہ کہتے ہیں۔ تو
اسی دن کو وہ یوم السبت عربی کے اندر کہتے ہیں۔ اچھا، یہ دن جو ہے نا، اس دن کوئی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس دن مچھلی پکڑنا حرام ہے، ان کے اوپر پابندی ہے کہ دین میں وقف ہوں۔ آہستہ آہستہ یہ ہو گیا کہ 6 دن مچھیرے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، مچھلی کوئی ہاتھ آتی ہے کوئی نہیں آتی، کھپ جاتے ہیں، اور 7ویں دن ساری مچھلیاں کنارے پر آ جاتی ہیں۔ یہ نوٹ کریں، میں نے اپنے بچپن میں دیکھا ہے مچھلیاں کنارے پر آنا پسند کرتی ہیں، لیکن وہ خوف کی وجہ سے نہیں آتی۔ ہمارے وہ گاؤں کے اندر جو ہے نا، وہ تالاب ہوتے تھے نا پانی کے، تو وہ جب سکون کا وقت ہوتا تھا تو مچھلیاں کنارے پر آ کر، آپ نے بھی شاید تجربہ ہو، منہ باہر نکال کر ایسے جو ہے نا وہ منہ ہلا رہی ہوتی تھی، تو جیسے کسی بندے کو آتے دیکھا تو پیچھے بھاگ جاتی تھی۔ تو وہ مچھلیاں جو ہے نا وہ ہفتے کے دن یوم السبت کنارے پر آ رہی ہیں، ناچ رہی ہیں، کھیل رہی ہیں، کود رہی ہیں۔ وہ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا سمندر کے اندر مچھلی جو ہے وہ اچھل کر اتنا اوپر جاتی ہے، پھر نیچے آ کر گرتی ہے، کئی دفعہ وہ اچھل کر خشکی کے اوپر بھی چلی جاتی ہے، تو وہاں سے وہ تڑپ کر واپس آتی ہے۔ اب جن کی روزی اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، ان کو یہ دیکھ کر کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ آج کا دن ہی تو اصل کے اندر جو ہے نا وہ مچھلی پکڑنے کا تھا۔ اچھا، کچھ دیر صبر کیا، لیکن سب کا لیول ایک نہیں ہے، تو کسی آدمی نے، ایک نے، دو نے پہلے جو ہے وہ اس پلان کے اوپر کام کیا کہ یہ مچھلی ہم ہفتے والی مچھلی پکڑیں۔ تو جب آدمی مسلمان جس وقت کوئی غلط کام کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ نہیں کرتا، وہ مولوی سے فتویٰ لے کر کرتا ہے۔ کوئی نہ کوئی اسے کہتا ہے کہ ہیلا، وہ جس طرح ہمارے ہاں کہتے ہیں نا کہ 3 طلاقیں دے دی ہیں تو پھر ہیلا، اسے کہتے ہیں حلالہ۔ تو اس طرح تو وہ حلالہ انہوں نے اس طریقے سے نکالا کہ بھئی ہم جمعے کے دن، مچھلی تو آنی ہے ہفتے کے دن، ہم جمعے کے دن سمندر کے ساتھ ساتھ کھڈے کھود دیں گے۔ اب کھڈے کھودیں گے تو ظاہر بات ہے کہ ہفتے کے روز جب پانی کی لہریں ایسے چلتی ہیں نا، کبھی سمندر کے کنارے آپ نے دیکھا کہ لہر آئی ہے تو پانی خشکی تک چڑھ گیا، اور تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ واپس آ جاتا ہے۔ اسی لہر میں مچھلیاں بھی ہونی ہیں، تو مچھلی کا وزن ہوتا ہے، جب مچھلی جو ہے نا اس پانی میں ہے جو لہر کے اوپر سے گزر رہا ہے، تو چونکہ نیچے کیا ہے کھڈا، تو بھاری ہونے کی وجہ سے کدھر جائے گی؟ کھڈے میں جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ وہ جب تک کھڈا نہیں آیا اس وقت تک تو پانی کے دھکے سے جا رہی ہے، لیکن آگے آ گیا کھڈا تو مچھلی تو گرے گی نیچے، کیونکہ وہ وزنی ہے، تو پانی آگے چلا گیا تو پیچھے آ گیا، پھر لہر آئی تو مچھلی کھڈے میں، پانی آگے پیچھے، تو کھڈا بڑھتا رہا مچھلیوں کے ساتھ۔ یہ سکیم انہوں نے لگائی کہ کھڈا کھود دیں ایک دن پہلے ہی شام کو، بھئی حرام تو ہے اگلے دن، تو مچھلی جا کر اتوار کو نکال لیں گے، نہ ہفتے کو نکالیں گے، نہ ہفتے کو کھڈا کھودا، نہ ہفتے کو مچھلی نکالی، مچھلی اب یہ حلالہ ہے۔ اگر آپ ویسے دیکھیں تو بات تو صحیح ہے جی، اللہ نے تو ہفتے کا دن ہی حرام کیا ہے نا، تو ہفتے کو تو نہیں پکڑی مچھلی، تو پکڑی ہے اتوار کو جا کر، اور کھڈے کھودے ہیں جمعے کی شام یا رات، جب بھی پورا ہونے سے پہلے، جمعے کا دن شروع ہونے سے پہلے، مغرب سے پہلے کھود دیے۔ اچھا، اب جس وقت انہوں نے یہ کام شروع کیا، اچھا شروع میں بندہ ڈرتا بھی تو ہے نا، ڈرتے بھی ہوں گے، لیکن جیسے جیسے آپ کو اس کام سے
प्रॉफिट हो रहा है, आमदनी हो रही है, अब आप और कुछ हो नहीं रहा। पहले पहले बंदा डरता है कि पता नहीं अल्लाह का अजाब ही ना आ जाए, कोई ऐसा मसला ना बन जाए। तो करते करते फिर आदमी पुख्ता हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि दूसरे लोग जो है ना, वो पहले तो कहते रहते हैं कि जी देखना इनका क्या अशर होगा, देखना इनका क्या अशर होगा। जब उनका अशर नहीं होता तो फिर वो भी जाकर उनके साथ, उनके दिल में भी फिर खिंचाव पैदा होता है कि यार हाँ, इनको तो 6 महीने हो गए, इनको तो साल हो गया, इनको तो 2 साल हो गए पकड़ते, इनको कुछ नहीं हुआ। जायज़ ही होना है जी, हैं, जायज़ ही है, ये बस ऐसे ही सख्ती की हुई है, वो उधर जाके मिल रहे हैं। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता पकड़ने वालों में इजाफा हो रहा है। अच्छा, वो जो नहीं पकड़ते, वो हर दफा हफ्ते के दिन क्या करते हैं, अब उन्होंने अपने कबीले को दावत और तबलीग का काम करना है ना, तो कबीला तो यहाँ आके, अच्छा एक और बात समझ लें, कबीला यहाँ कैसे आ गया। ये जो हफ्ते का दिन था, ये किस काम के लिए था? दावत और तबलीग के लिए। जिन्होंने वो खड्डे खोदे हैं ना, तो वो खड्डे खोद कर बैठते कहाँ थे? अपने खड्डों के पास। वो कभी मछली पकड़ने वाला या शिकारी जाल लगाकर घर चला जाता है? वो दाएं बाएं किसकी निगरानी करता है? जाल की निगरानी करता है, अपनी कुंडी की निगरानी करता है, क्योंकि वरना तो कोई सने जाल उठा के ले जाएगा शिकार भी। तो वैसे भी आदमी के दिल में ऐसे ऐसे हलचल होती है ना कि भाई पता नहीं कोई फंसा कि नहीं फंसा, फंसा कि नहीं फंसा। लिहाजा अब उन जिन्होंने खड्डे खोदे हैं ना, वो बैठे भी साइडों पर ही हैं, बेशक हाथों में तस्बीहें ले ली होंगी कि भाई अल्लाह अल्लाह कर रहे हैं, तो तवज्जो किस बात पर है? अपने शिकार पर। तो मतलब यह है कि अगर तुमने उस दिन नहीं भी पकड़ी तो काम तो इसी में तुम्हारी दिहाड़ी गुजर गई। अल्लाह ने कोई ये तो नहीं तुम्हारी रोजी बंद करनी थी, वो तो जो जिस मकसद के लिए तुम्हें ये दिन जो है वो इसको हराम करार दिया था, तो वो मकसद तो खत्म हो गया। अच्छा, वो जो लोग थे ना दूसरे, जो नहीं पकड़ते थे, जो गलत समझते थे, वो आकर जो है ना, वो हर हफ्ते फिर इनको मना करते थे कि देखो गुनाह है, ना करो, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। अच्छा, शुरू शुरू के अंदर वो इनकी बातें सुन भी लेते थे, लेकिन जब 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे, 4 साल गुजरे कि वो मुसलसल पकड़ रहे हैं, उनकी तादाद भी बढ़ रही है पकड़ने वालों की, तो अब वो आगे से बेइज्जती भी करने लगे। कौन करने लगे बेइज्जती? जो मछलियां पकड़ते थे, वो आकर उनको क्या कहते थे? अल्लाह की पकड़ आ जाएगी, अल्लाह का अजाब आ जाएगा। वो आगे से, चूंकि वो जर्री हो गए थे ना, बहादुर हो गए थे पकड़ पकड़ के गुनाह पर, तो वो क्या कहते थे? वो कहते थे जाओ जाओ, तुम जाओ मस्जिदें संभालो अपनी, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे यहाँ होते ही अजाब आ जाए। या इस तरह कहते थे कि अजाब तो तुम पर आ ही गया है, तुम्हारी माशी हालत अच्छी नहीं है, जबकि हमारी हमारी हम माशी तरक्की कर रहे हैं। अब ये जो दूसरा काम शुरू हुआ कि अब वो आगे से बेइज्जती भी करते हैं। किन की करते हैं? जो उनको रोकने आते हैं। तो अब इनमें से कुछ लोग जो थे ना, उनके अंदर बददिली पैदा होनी शुरू हो गई। मिसाल के तौर पर, मैं किसी दुकान वाले के पास जाता हूँ कि जी नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ लें, और वो मुझे हंसकर कहता है कि अच्छा जी, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अगले दिन भी कह दूंगा, मैं उससे अगले दिन भी कह दूंगा। अब कुछ दिन के बाद जब उसने ये कहा कि तुम मेरे ठेकेदार हो, इतनी सी बात के बाद अगली दफा मैं संभल कर जाऊंगा। क्यों? बेइज्जती होती है।
اب وہ بے عزتی کرتے ہیں نا آگے سے کہ تم ہمارے ٹھیکیدار ہو، ہم پر عذاب آ جائے گا، تم اپنا آپ سنبھالو، اپنے عذاب کو بچاؤ، اپنے آپ کو، ہماری فکر نہ کرو۔ تو اب یہ جو روکنے جاتے ہیں نا، ان میں سے بعض لوگ جو ہے نا، ان کے دل کے اندر بددلی پیدا ہوئی اور وہ اب روکنا نہیں چاہتے۔ خود مچھلی نہیں پکڑ رہے لیکن روکنے کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب دوسرے کہتے ہیں کہ جی چلو بھائی آج وہ گئے ہوئے ہیں وہاں، ان کو جا کر وہاں کوئی واعظ نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں، یار 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، ہم ان کو واعظ کر کر کے تھک گئے ہیں نا، ان پر کوئی اثر ہوتا ہے؟ آگے سے الٹا بے عزتی کرتے ہیں ان کو بس ان کا کوئی حل نہیں ہے، ان کو اللہ تباہ کرے گا تو پھر سدھریں گے، ہمارے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہی وقت ہم کو 4 نفل پڑھ لیتے ہیں، ہم کو 4 تسبیحیں کر لیں گے، ہم کو تھوڑی تلاوت کر لیں گے، کوئی اپنا اور نیک کام کر لیں گے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس پروسیس سے، اب یہ پروسیس 4 سال رہا، 8 سال رہا، 10 سال رہا، 15 سال رہا، جتنا بھی رہا، وقت کوئی نہیں ہے۔ 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ مچھلیاں پکڑنے والا ہے، دوسرا ان کو جا کر بے عزتی کرواتا ہے اور روکتا بھی ہے، اور تیسرا جو ہے نا مچھلیاں نہیں پکڑتا لیکن روکنے بھی نہیں جاتا۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ عذاب آیا ہے تو صرف ایک قبیلہ بچا ہے۔ قبیلہ تو ایک ہی ہے، ایک گروہ بچا ہے۔ وہ کون سا؟ جو جا کر ان کو روکتا تھا، جو اس فساد کو روکنے کی کوشش کرتا نا۔ یہ ہے فساد، سمجھ گئے نا؟ فساد کیا ہے؟ فساد یہی ہے۔ حکمران کون ہے؟ حاکم کون ہے؟ اللہ۔ تو جہاں اس کا حکم نہیں چلتا تو اس کا جو حکم ہے، اللہ کا جو حکم ہے، اس کی بحالی، یہی اس کے دین کی کبریائی ہے، یہی توحید کی سربلندی ہے۔ تو صرف ایک قبیلہ، صرف ایک گروہ بچا۔ اب اس کو ذرا پڑھ لیں۔ فرمایا وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیں ان کی اس بستی کے بارے میں جو سمندر کنارے رہتی تھی، یعنی وہ قبیلہ جو سمندر کنارے آباد تھا۔ اذ یعدون فی السبت، جس وقت انہوں نے تجاوز کیا، حد کو توڑا، ہفتے کے دن کی حد کو۔ اذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتہم شرعا، اور یہ اس وقت ہوا جب ہفتے کے دن آیا کرتی تھی مچھلیاں دھڑا دھڑ، کھلم کھلا۔ تو یہ امتحان بن گیا۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور جس دن ہفتہ نہیں ہوتا تھا، لا تاتیہم، آتی نہیں تھی۔ جس دن ان کی روزی کمانے کا دن ہے اس دن آ نہیں رہی، اور جس دن حرام ہے اس دن آ رہی ہیں۔ کذالک، ایک دن نہیں، پھر اسی طرح ہی ہوتا رہا، ہونے ہی لگ گیا اسی طرح، یعنی مشکل بن گئی نا۔ نبلوہم بما کانوا یفسقون، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو پرکھا۔ یہ بات نوٹ کر لیں، بعض اوقات ہمارے اندر ایمان کے اعتبار سے خلا ہوتا ہے، لیکن ماحول جو ہوتا ہے نا، وہ ہمیں کچھ ایسا مل جاتا ہے جس وجہ سے ہماری وہ کمزوری ظاہر ہی نہیں ہوتی۔ کمزوری ہے لیکن وہ ماحول ایسا ہے
جس میں ہماری وہ کمزوری جو ہے نا وہ ظاہر ہی نہیں ہو رہی. لیکن اگر ماحول اس کے برخلاف ہمیں ملے تو ہماری وہ کمزوری جو ہے وہ ظاہر ہو سکتی ہے. اب ان کے اندر جو کمزوری تھی نا، کیونکہ عام دنوں میں ان کو روزی مل جاتی تھی، کھلی روزی مل جاتی تھی، وہ جو خلا تھا ایمان کے اعتبار سے تو اس کا کوئی ضرورت ہی نہیں تھی، چیک نہیں ہوتا تھا. اب روزی باقی 6 دنوں کے اندر تھوڑی ملنے لگ گئی تو اب وہ اندر جو خلا ہے تو وہ ظاہر ہو گیا. اس طرح آزمائش ہو گئی. تو فرمایا کہ کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ تھے تو فاسق لیکن ظاہر نہیں ہو رہے تھے. اسی لیے کہتے ہیں پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو بظاہر ظاہر نہیں ہو رہے. آپ دیکھیں اگر محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نہ جاتے تو وہ 350 بندہ ظاہر نہیں ہوتا تھا. وہ مسجد میں ظاہر نہیں ہوا، وہ نمازیں پڑھتے ظاہر نہیں ہوا، وہ تسبیحاں کرتے ظاہر نہیں ہوا، قرآن پڑھتے ظاہر نہیں ہوا. وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، اسی مسجد میں پڑھتے تھے. آپ فرض کر لیں کہ اگر وہ نہ جانا ہوتا تو وہ ظاہر نہیں ہونے تھے. اسی طریقے سے دیکھیں وہ جو تبوک نہیں گئے، مسجد میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، نمازوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، روزوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، داڑھیوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ہر جگہ ساتھ ہیں. تبوک جانے میں ساتھ نہیں ہے، خندق کے اوپر ڈیوٹی دینے میں ساتھ نہیں ہے، باقی ساتھ ہے. تو اگر یہ واقعات ہی نہ ہوتے، خندق کا واقعہ نہ ہوتا، تبوک جانا نہ ہوتا، احد جانا نہ ہوتا تو بہترین ایمان والے ہی تھے. کوئی کمی کسی کے پاس کوئی پکڑ سکتا ہے، کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی. تو یہ سمجھ لیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ایسا ٹیسٹ نہ آ جائے، ورنہ ہم چونکہ ٹیسٹ آتا نہیں ہے یا ہم دیتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے ہم ظاہر نہیں ہوتے، اور ظاہر ہو بھی جائے تو ہم محسوس نہیں کرتے. بہرحال وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جس وقت انہی میں سے ایک گروہ کہنے لگا کہ تم کیوں جا جا کر منع کرتے ہو. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جو جا رہے ہیں نا منع کرنے کے لیے، تو وہ دوسرے جو نہیں جا رہے تو وہ ان کو بھی کہتے ہیں کہ بھی آؤ چلیں. تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ ہم تو تمہیں بھی یہی مشورہ دیتے ہیں کہ تم بھی مت جاؤ، فائدہ ہی نہیں ہے جانے کا. اتنی دیر بیٹھ کے یہاں کوئی اللہ کی کتاب پڑھ لو، کوئی دو نفل پڑھ لو، کوئی اور کام کر لو. تو وہ انہیں کہتے ہیں وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ، جب انہی میں سے ایک جماعت کہنے لگی کہ کیوں تم جا جا کے نصیحتیں کرتے ہو ان لوگوں کو جن کو اب اللہ ہلاک کرے گا، وہ سدھریں گے نہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ تباہی کے بغیر، کئی دفعہ ہم پاکستانی کہنے لگ جاتے ہیں کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے نا جی یہ کو اللہ کا عذاب ہی اس کے اوپر آئے گا تو آئے گا، علاج کوئی نہیں ہے. لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، یا اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی اور شدید عذاب نازل کرے گا. تو اب وہ جو جانے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ ہے ہمارے وہ، ویسے پڑھنا تو ہم نے اور بھی ہے کیونکہ اس کی اہمیت بڑی ہے، لیکن یہ وہ عذر کی بات اب آ رہی ہے. وہ جو جا رہے ہیں نا وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، تو وہ کہہ رہے ہیں آگے سے معذرتاً الی ربکم، معذرتاً الی ربکم،
ہم تمہارے رب کے پاس معذرت کر سکیں گے، عذر کر سکیں گے۔ وہ جو نہیں جا رہے روکنے کے لیے، ان کو کیا بتا رہے ہیں کہ تم کیا کہو گے اللہ کو؟ یعنی تم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہو، اپنے روزے رکھ رہے ہو، یا اپنی اللہ اللہ کر رہے ہو، اور ہمیں بھی کہتے ہو کہ نہ جاؤ، تو تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کالو، تو وہ کہتے ہیں معذرتن الی ربکم، معذرت ہوتا ہے عذر۔ وہ میں نے وہ موضوع بتایا نا کہ فساد فی الارض کے ماحول میں رہنے کا مؤثر عذر، یہ ہے نا آج کا موضوع۔ تو یہ عذر بتا رہے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، بے شک تم مچھلیاں نہیں پکڑتے ہو، لیکن اللہ کو، کیونکہ یہ بھی تو ایک ذمہ داری ہے نا، تو تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا۔ معذرتن الی ربکم، ہم تمہارے رب کے پاس عذر کر سکیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہمیں کیا پتا ان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ کوئی آدمی 100 دفعہ سمجھانے سے نہیں سمجھتا، اور پھر کوئی وقت ہوتا ہے سمجھ جاتا ہے۔ ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ ہم تو کسی آدمی کو 2-4 دفعہ کہہ کے تو پھر فیصلہ کر دیتے ہیں نا کہ نہیں یہ نہیں سدھرنے والا۔ تو ایسے واقعات میں نے دیکھے ہیں۔ اب ٹائم زیادہ ہو جائے گا، ورنہ میں آپ کو اس حوالے سے کوئی مثالیں بھی دے دیتا۔ فلما نسو، اب جب وہ بھول گئے ان باتوں کو، وہ مچھلیاں پکڑنے والے بھی بھول گئے کہ ہم پر عذاب آ سکتا ہے، اور وہ جو اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہی اپنی تسبیحاں ذکر اذکار کرنے میں مصروف رہتے تھے، اور انہوں نے بھی یہی سمجھا کہ بس خیر ہے، ہم نے پہلے سمجھاتے ہی رہے ہیں، اب نہیں سمجھاتے تو کیا ہو گیا۔ اور جو اپنا فریضہ سمجھتے تھے وہ برابر روکنے کی کوشش کرتے رہے۔ فلما نسو ما ذکروا بہ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انجینا الذین ینہون عن السوء، انجینا الذین، انجینا، ہم نے نجات دی، ہم نے بچایا، صرف کن کو؟ الذین ینہون عن السوء، جو برائی کو روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ ینہون عن السوء، ینہون کیا ہے؟ منع کرتے تھے، السوء برائی کو۔ اچھا یہ کون سی برائی ہے بھائی؟ وہ کوئی نماز نہیں پڑھتے تھے، وہ نمازوں کی بات نہیں آ رہی، نمازیں تو پہلے بھی پڑھتے تھے، اس وقت ہی پڑھتے ہوں گے، باقی بھی ذکر و اذکار کرتے ہوں گے، اور بھی کچھ کرتے ہوں گے، لیکن جس برائی کی بات ہو رہی ہے یہ ہے معاشی برائی۔ نوٹ کر لیں، یہ معاشی برائی ہے۔ اچھا ابھی تھوڑا سا آپ پڑھ لیں، پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ انجینا الذین ینہون عن السوء، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے بچایا صرف ان کو جو برائی کو روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور پکڑ لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ظالم ہوئے ایک برے عذاب میں، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ تھے فاسق۔ فاسق اوپر سے کچھ نظر آ رہا ہے، ایمان والا حقیقت کے اندر اس کے خلا موجود ہے۔ وہ میں نے بتایا نا کہ اب زمین میں خلا ہوتا ہے نا، تو آپ جب زور سے درمٹ مارتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ زمین پریس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ خلا نکلتا ہے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ یہی درمٹ کا کام ہی کرتا ہے۔ پھر اس طرح کی جو چیز ہوتی ہے نا، اب ایک آدمی جو ہے نا وہ خام خواہ برائی جو ہے نا وہ نہیں کرتا، وہ کرتا ہے
بعض کرتے ہیں لیکن ہر ایک نہیں ایسا ہوتا کہ وہ خام خواہ کوئی کسی زنا میں کسی برائی کے اندر مبتلا ہو جائے. لیکن اگر اسے وہ جس طرح یوسف، آج کل ہم سورہ یوسف بھی تو پڑھ رہے ہیں نا، وہ بھی چل رہے ہیں نا ہمارے دروس، تو اگر کوئی اسے اس طرح کا ماحول مل جائے پھر یعنی وہی بندہ جو کوشش نہیں کرتا، بھاگتا نہیں ہے، بچنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن کوئی ایسا چانس بن گیا تو اویل کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ خلا تھا موجود، وہ کمپیکشن نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا، یہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تو وہ کمپیکشن تھی نا، تو یہ کمپیکشن نہیں تھی. یہ ماحول اسے نہ ملتا تو وہ ساری زندگی بچا ہی رہتا. ٹھیک ہے نا، یہ ظاہر نہیں ہونا تھا. تو فرمایا کہ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ فاسق تھے، وہ تھے تو ظاہراً تو ایمان والے تھے، لیکن وہ ایمان جو ہے اس میں خلا تھا جس سے وہ ظاہر ہو گئے. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلما اتوا عما نہوا عنہ، اور جس وقت انہوں نے سرتابی کی، حد سے تجاوز کیا جس سے ہم نے انہوں کو روکا تھا، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، تو ہم نے کہا ہو جاؤ بندر اور ہو جاؤ ذلیل. وہ جو کہتے ہیں نا کہ بنی اسرائیل کے کچھ لوگ بندر اور سور بنے تھے، یہ تھا. اب ذرا نوٹ کریں جی، یہ جو ان کو بندر اور سور بنایا ہے کس بات پہ؟ نماز نہ پڑھنے پہ، روزہ نہ رکھنے پر، ذکر نہ کرنے پر، کس بات پر؟ ان کا گناہ کون سا ہے؟ یہ معاشی جرم ہے، مچھلیاں نہ پکڑنا. تو جب ایک آدمی دکان کے اوپر بیٹھ کر ملاوٹ کرتا ہے، کم تولتا ہے، دودھ میں پانی ڈالتا ہے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ یہ تبلیغ تو ہے ہی نہیں ہمارے پاک کا. کدھر آپ کو کہیں نظر آتی ہے؟ یہ تو بلکہ میرے جیسے جو تبلیغ کرنے والے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں یہ کام. دودھ میں پانی وہ بھی ڈال لے گا، کم وہ بھی تول لے گا، جھوٹ وہ بھی بول لے گا. اب نوٹ کریں، یہ ان کو کسی نماز، روزے یا داڑھی نہ رکھنے کی وجہ کے اوپر بندر اور سور نہیں بنایا. یہ معاشی گناہ ہے، یہ معاشی جرم ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کی کوئی تبلیغ نہیں ہے. یہ ذرا تبلیغ دیکھیں، تبلیغ وہاں روزی کے اڈے پر جا کر وہ کر رہے ہیں. یہ تبلیغ کس جگہ کر رہے ہیں ملک صاحب؟ روزی کے اڈے پر کر رہے ہیں. تو کبھی آپ نے دیکھی ہے روزی کے اڈے پر تبلیغ؟ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیسے وہ آپ کا منہ توڑتے ہیں جب آپ روزی کے اڈے کے اوپر جا کر تبلیغ کریں گے. تو کسی کم تولنے والے کو، کسی ملاوٹ کرنے والے کو، اس کی روزی کے اڈے کے اوپر جا کر جب وہ تبلیغ کرنا، ایسے نہیں. وہ جو پیچھے ہٹے تھے انہوں نے کہا یار جاؤ ہم سے نہیں ہوتی، وہ ان کا منہ موڑا تھا نا انہوں نے، تبھی تو وہ مڑے ہیں نا. یہ دیکھیں، یہ جو معاشی گناہ ہے اس کے اوپر ایک پیغمبر کی امت جو ہے نا اس کو تباہ کیا ہے، اس پر عذاب آیا ہے. یہ تو یہاں تو پیغمبر کوئی نہیں تھا، بندر سور بنایا، پیغمبر نہیں تھا. لیکن شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنا ہے؟ ان کی قوم کو کیا نماز کی وجہ سے تباہ کیا گیا؟ روزے کی وجہ سے، ذکر و اذکار کی وجہ سے، کس وجہ سے کیا گیا؟ کم تولتے تھے، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے. لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کو کیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے تباہ کیا گیا؟ کم تولنے کی وجہ، کس وجہ سے؟ معاشرتی گناہ، بدفعلیاں، مردوں کے ساتھ
مردوں کا ناجائز تعلق، کہیں نہیں ذکر کہ وہ نماز نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ یہ کام نماز کے ساتھ بھی لوگ کر لیتے ہیں، نماز کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، حج کے ساتھ حرام کما لیتے ہیں۔ یہ آج کل کتنے واقعات آپ سنتے ہیں، جی فلاں مسجد کے اندر، فلاں مدرسے کے اندر یہ ہو رہا ہے، اس طرح کے واقعات آپ سوشل میڈیا کے اوپر سنتے ہیں نا، تو اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نوٹ کر لیں، یہ نہ تو ان کی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی تبلیغ ہے، اور نہ اس کے عذاب سے کسی کو کوئی ڈر ہی ہے کہ بھئی ایسی باتوں پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ بہرحال سمجھ لیں، یہ ہے اصل کے اندر وہ چیز جسے نوٹ کرنا چاہیے۔ تو یہ عذر نہیں ہے ہمارے پاس، معذرت نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ معاشرتی برائیاں بھی ہو رہی تھیں، ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ معاشی برائیاں بھی ہو رہی تھیں، اور ہمارے معاشرے میں تو طاغوت دن دنا رہا تھا۔ اللہ کی کبریائی کہاں تھی؟ جب سود چل رہا تھا تو اللہ کی کبریائی کہاں ہے؟ اللہ کا حکم جو ہے اس کی جگہ اس نے لی ہے نا۔ تو بہرحال یہ سمجھ لیں، یہ ہے وہ جرم، اس کے لیے ہمارے پاس کوئی معذرت ہونی چاہیے۔ وہ جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکنے جا رہے ہیں نا، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پاس معذرت تو ہوگی۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اذ تعذن ربک لیبعثن علیہم الی یوم القیامۃ من یسومہم سوء العذاب، اور جس وقت آپ کے رب نے اعلان عام کر دیا کہ میں لازماً ان کے اوپر قیامت تک جو ہے وہ ایسے لوگ اٹھاتا رہوں گا جو من یسومہم سوء العذاب، جو ان کو برے برے عذاب دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ایسے بندے اٹھاتا رہوں گا جو ان کو ان کے اسی طرح کے جرائم کی سزا کے طور پر سزا دیتے رہیں گے۔ یہ سزا کون سی ہے؟ انسانوں کے ہاتھوں انسانوں کو، یعنی مسلمانوں کو، بگڑے ہوئے مسلمانوں کو۔ یہ مسلمان ہی تو تھے، تو فرمایا کہ ان بگڑے ہوئے مسلمانوں کو میں سزا دینے کے لیے ایسے ایسے بندے اٹھاتا رہوں گا۔ اب وقت نہیں ہے، تاریخ کے اندر جو ہے نا وہ کیسی کیسی سزائیں انہوں نے بھگتی ہیں، اور آج مسلمان دنیا کے اندر بھگت رہے ہیں۔ ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک آپ کا رب جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ الرحیم، ہاں جو مغفرت کرے، توبہ کرے، رجوع کرے، تو اللہ اس کی مغفرت بھی کر دیتا ہے، رحم بھی کر دیتا ہے، معاف بھی کر دیتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، ہم نے ان کو بکھیر دیا زمین کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر کے۔ یہ گروہ، جس طرح بھی مسلمان گروہ بندیاں، فرقے بندیاں مسلمانوں کی ہیں، اللہ کہتا ہے کہ ہم نے ان کو ان کی اسی طرح کی حرکتوں کی وجہ سے بکھیر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِّنْهُمُ الصَّالِحُونَ، اور ان میں صالح بھی ہیں، 100% برے نہیں ہیں۔ منہم الصالحون، ان میں صالح بھی ہیں، ومنہم دون ذالک، اور ان میں دوسرے طرح کے لوگ بھی ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، ہم نے ان کو پرکھا بلائیوں کے ساتھ بھی اور برائیوں کے ساتھ بھی، یعنی آسانیاں دے کر بھی اور تنگیاں دے کر بھی۔ کوئی روزی کی تنگی دے دی، کوئی روزی کی آسانی دے دی، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح پہلے مچھلیاں سارے دن آتی تھیں، پھر وہ ٹیسٹ کے طور پر وہ ایک دن آنے لگ گئی، باقی دنوں میں آتی تھی، ان کو بس مشکل سے روزی پوری ہوتی تھی۔
تو فرمایا کہ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، ہم نے ان کو تنگیاں بھی اور آسانیاں بھی دے کر پرکھا کہ شاید یہ لوٹ آئیں، سدھر جائیں جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بھی حالات پیدا کرتا ہے کہ سدھر جائیں۔ اب وہ ہم تو سارا پھر اسی ڈال دیتے ہیں نا کہ یہ حکومت کی پالیسی ہے، حکومت بھی تو ہماری ہی ہے تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے ہی سزا دینی ہے نا، وہ حکومت والے بھی تو وہی لے کر آتا ہے۔ اب ہم تقریباً جو ہے نا وہ نزدیک پہنچ رہے ہیں۔ آگے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، تو ہوا یہ کہ ایک کے بعد جو دوسری نسل آئی، جس طرح اب ہم ہیں اور 20 25 30 سال کے بعد میرے خیال میں ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا، یہاں کوئی اور لوگ ہوں گے، یہ مسجدیں ادھر ہی ہوں گی، مسجدوں کے مولوی بھی دوسرے ہوں گے، نمازی بھی دوسرے ہوں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک نسل کے بعد کیا ہوا، دوسری نسل آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ، لیکن ایک کے بعد جو دوسری نسل آئی، وَارِثُ الکتاب، جو کتاب کے وارث بنے، کس کتاب کے؟ اللہ کی تورات اللہ کی کتاب کے وارث بنے۔ وہ کیسے تھے؟ یَأْخُذُونَ عَرَضَ هَٰذَا الْأَدْنَىٰ، بس یہ دنیا پرست۔ وہ جو مچھلیاں پکڑتے تھے وہ کون تھے؟ دنیا پرست، ٹھیک ہے نا، اسی کو دنیا پرست کہتے ہیں نا، اسی کو دنیا پرستی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک نسل کے بعد جو دوسری نسل آئی نا، وہ بھی پہلوں کی طرح یا پہلوں سے بھی بڑھ کر دنیا پرست۔ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور کہتے کیا تھے جب کوئی آدمی کہتا تھا کہ یار کو سنبھلو، سدھرو، مسلمان ہو، اللہ کو حساب دینا ہے، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ وہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کیا دیا نا وہ لڑکی کو جس نے سوال پوچھا تھا، تو اس نے کہا جی وہ ہمارے قبیلے کے اندر یا ہمارے علاقے کے اندر جو ہے نا وہ لوگ بڑے نمازی ہیں، بڑی داڑیاں ہیں ان کی، بڑے پگڑیاں باندھتے ہیں، بڑے پردے کرتے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم غلط کہہ رہی ہو، پھر تم، ہاں اس نے کہا کہ بڑے دینی لوگ ہیں، اس نے کہا ہیں، ہاں تو اس نے کہا کہ یہ تم غلط کہہ رہی ہو، وہ دینی معاشرہ نہیں ہے۔ ملک صاحب کی بات تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن اسلامی معاشرہ، تو اس نے کہا یہ اسلامی معاشرہ ہی نہیں ہے، اسلامی معاشرے کے اندر سود کیسے چل سکتا ہے؟ تو تم غلط کہہ رہی ہو، یہ اسلامی معاشرہ ہی نہیں ہے، تمہارا سوال ہی غلط ہے۔ تو وہ بعض لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئی نا کہ بات کیا تھی۔ تو اب ان کو جب کہا جاتا تھا تو وہ آگے سے کیا، اچھا جب ہمارے لوگوں کو اس طرح کہا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ بخش دے گا، اللہ رحیم ہے، غفور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہو جائے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ جو ہے نا وہ ہماری کوئی ذمہ داری بھی ہے، ٹھیک ہے نا، ہم ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ ادھر ہی ڈالتے ہیں کہ یہ اب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح وہ بھی سمجھتے، وہ کیا کہتے تھے، سَيُغْفَرُ لَنَا، اور سب نے بخشے جانا ہے، سب کی بخشش ہو جائے گی، اسی طرح ہمارے لوگ سمجھتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے کہ ایک کے بعد جو دوسری نسل وارث بنی، دنیا کے بارے میں نہیں کہتی تھی کہ جی اللہ نے روزی خود ہی دے دینی ہے، اس کے لیے تو وہ پہلوں سے بھی زیادہ تگودو کرنے والے، پہلے تو صرف مچھلیاں پکڑتے تھے، وہ اور بھی انہوں نے سلسلے شروع کر لیے ہوں گے نا اپنے وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن ایسے کیوں نہیں کہتا کہ جی روزی اللہ نے دے ہی دینی ہے؟
قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ وہ جس کا چاہتا ہے رزق بڑھاتا ہے، جس کا چاہتا ہے تنگ کرتا ہے. یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر. تو پھر کوئی بندہ اتنا تقوی والا دیکھا آپ نے جس نے کہا جی میں تو ہاتھ ہی نہیں لاؤں گا، جس کا اللہ نے بڑھانا ہے تو بڑھا دے گا، کم کرنا ہے تو کم کر دے گا، اتنا ہی ملنا ہے. لیکن اس طرف یہ تقوی جو ہے وہ اس کا بہاؤ بہت ہوتا ہے کہ اللہ بخش دے گا، اللہ معاف کر دے گا. وہ بات ہے یہاں فرمایا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا. جب ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ دنیا کی طرف تو تم اتنے طاق ہو، تو کوئی آخرت کا اپنی ذمہ داری سمجھو تو وہ کہتا ہے اللہ نے بخش دینا. وَإِن يَأْتِهِمْ أَرْضٌ مِثْلُهُ. اور اگر ان کو دنیا اتنی اور مل جائے يَأْخُذُوا، اسے بھی لینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. یعنی دنیا سے نہیں بڑھتے اور آخرت کے حوالے سے سارا اسی بات کے اوپر جو ہے وہ تکیہ ہے کہ اللہ نے مغفرت کر دینی ہے. الم یؤخذ علیکم میثاق الکتاب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہم نے ان سے میثاق نہیں لیا تھا؟ الم یؤخذ علیہم میثاق الکتاب. کیا ہم نے کتاب، اللہ کی کتاب کے اوپر ان سے وعدہ نہیں لیا، عہد نہیں لیا تھا؟ اللہ یقولوا علی اللہ الا الحق، کہ دیکھو اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کچھ نہ کہنا. یعنی قرآن میں یا تورات میں تو یہ باتیں نہیں لکھی ہوئی تھی نا، یا قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوگا تم جو مرضی کرو بخشے جاؤ گے، تمہیں کچھ نہیں ہوگا. قرآن میں تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے نا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اور اسی کے اندر جو ہے وہ یہ بات بھی ہے کہ انسان اس وقت جو ہے وہ کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسا مال نامہ ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاہا، کہ اس میں تو ہر چھوٹا بڑا جو ہے وہ موجود ہے میرا کیا ہوا. اگر چھوٹی کوئی نیکی تھی وہ بھی موجود ہے اور چھوٹی کوئی برائی تھی وہ بھی موجود ہے، تو بڑی تو پھر ہوں گی نا. تو فرمایا کہ کیا میں نے کتاب کے اوپر عہد نہیں لیا تھا کہ اللہ کا نام لے کر حق کے سوا کچھ نہیں کہنا. وَدَرَسُوا مَا فِيهِ. اور وہ پڑھتے پڑھاتے تھے، سمجھتے تھے باتوں کو، سمجھتے ہوئے بھی ایسے کام کرتے تھے نا. یہ سمجھ چکے تھے، وہ سمجھ چکے تھے کہ کیا ہے کتاب کے اندر. یہ پتہ ہونے کے باوجود ایسا کرتے تھے. وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ. وہ یہ سمجھتے تھے، جانتے تھے کہ آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کے لیے ہے. پھر بھی ایسا کرتے تھے. افلا تعقلون. تو کیا تم پھر عقل سے کام نہیں لیتے؟ پھر بھی ایسے یعنی جب تم یہ مانتے ہو کہ آخرت جو ہے وہ متقیوں کے لیے ہے تو پھر بھی تم غور نہیں کرتے. اب جی آخری آیت ہے، لیکن اب بڑی اہم آیت ہے. اب یہ سارا ماحول آپ کو بتا دیا کہ یہ ہے ماحول، خرابی اس درجے کے اندر ہے. اب اس ماحول میں اللہ والا رہ رہا ہے تو اس نے عذر اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو کیسے کریں؟ یعنی ہم مسلمان، ہمارے لیے بات آ رہی ہے، آپ کے لیے میرے لیے بات آ رہی ہے. محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے وہ تو قبیلے والوں کی بات سنا دی نا. اب اس ماحول میں فرمایا والذین یمسکون بالکتاب. نوٹ کریں، بڑی اہم آیت ہے. والذین یمسکون بالکتاب، جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں. مضبوطی سے پکڑنا ایک تو یہ ہے جیسے میں نے یہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑا، گر نہ سکے، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا.
اس کے احکامات کے اوپر مضبوطی سے کھڑے ہونا، قائم ہونا، ان کے مطابق چلنا. اور ظاہر بات ہے کہ اگر سمجھے گا تو چلے گا. پہلا فعل تو یہاں ہی بنتا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ قرآن سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. تو جب ہم سمجھتے نہیں تو پھر ہم نے اس کے اوپر کس طریقے سے قائم ہونا ہے. بہرحال فرمایا والذین یمسکون بالکتاب، ایک ایک لفظ کو نوٹ کر لیں. وہ لوگ جو اللہ کی اس کتاب کو، قرآن کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں. اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، یہ آیتیں یاد ہے کس مقام سے میں سنا رہا ہوں؟ سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے نا، وہ جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں یہ 170 ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پیچھے ہم نے آیت نمبر 163 سے شروع کر کے تو 170 پر ہم آئے ہیں. تو یہ آخری آیت ہے جو آج ہم نے پڑھنی ہے. تو اس کو ذرا توجہ سے سن لیں کہ کہاں نازل ہو رہی ہے سورت؟ ہجرت سے پہلے مکہ کے اندر. اور مکہ میں زمانہ کون سا ہے؟ درمیان کا زمانہ ہے. ٹھیک ہے، سمجھ لیں کہ کچھ 7-8 سال گزر گئے ہیں جب یہ سورت نازل ہو رہی ہے. ابھی تک روزے فرض نہیں ہیں، ابھی تک حج فرض نہیں ہے، ابھی تک وہ نماز بھی نہیں آئی جو ہم 5 وقتہ پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ 5 وقتہ نماز جو ہے نا وہ بھی آئی ہے جو ہے نا وہ معراج پر جب گئے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 10 نبوی میں. سود حرام نہیں ہے، جوا حرام نہیں ہے، شرط حرام نہیں ہے، کوئی ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں آئی ہے، زنا کی سزا نہیں آئی ہے، شراب پینے کی سزا نہیں آئی ہے، کوئی حکم نہیں آیا. جنگ کا تو خیر وہ کیا آنا تھا. تو اب جو دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے توحید اور ایک ہے نماز. نماز 5 وقتہ نہیں، ٹھیک ہے نا. جتنی بھی اس وقت پڑھتے تھے، صبح شام کی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا، صلات. دو چیزوں کا یہاں ذکر آ گیا. لیکن یہ سمجھ لیں اس میں ایک طرف قرآن ہے، دوسری طرف نماز ہے. تو اس وقت میں نے آپ کو بتایا کہ چیزیں ہی دو تھیں. گویا کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو اور دوسری طرف عمل ہے. جو اس وقت حکم آیا ہوا ہے نا اس کے اعتبار سے دو چیزیں ہیں، قرآن کو پکڑو اور عمل کرو. پھر سنیں، والذین یمسکون بالکتاب، جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑیں، واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کریں. اور مطلب یہ ہے کہ عمل کریں اس قرآن کے اوپر. اگلی بات کیا ہے؟ ان لا نضیع اجر المصلحین، ان لا نضیع اجر المصلحین. یہاں مصلحین کا لفظ نوٹ کر لیں. ان لا نضیع اجر المصلحین. مصلحین کون ہوتے ہیں؟ اصلاح کرنے والے. یعنی جو خود اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑے ہوں، اور اس کے پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کر رہے ہوں، اور وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوں. مصلحین وہ اپنے معاشرے کی اصلاح کر رہے ہوں. تو دو چیزیں ہوں گی نا، یا تو اصلاح ہو جائے گی یا نہیں ہوگی. فیل بھی تو ہو جاتا ہے نا. اب وہ مچھلیاں پکڑنے والے تو پکڑتے تھے، وہ جو اصلاح کار تھے وہ کامیاب نہیں ہو رہے تھے نا. لیکن وہ
وہ اصلاح کی کوشش کر رہے تھے نا، تو دونوں چیزیں ہیں. اب دیکھیں طالوت بھی کامیاب ہو گیا، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کامیاب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. تو کامیابی بھی ہو سکتی ہے. اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کامیاب نہیں ہو سکے. شعیب علیہ الصلوۃ والسلام تو خیر عذاب آیا اللہ کا لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر بھی، اسی طرح نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم پر بھی، لیکن خود اس طرح کامیاب نہیں ہوئے. تو اب دو صورتیں ہیں کہ اصلاح کرنے والے کامیاب بھی دنیاوی اعتبار سے ہو سکتے ہیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ناکامیاب ہوں، کامیاب نہ ہوں. لیکن جب انہوں نے اپنے معاشرے کی اصلاح کی جد و جہد کی ہے، کوشش کی ہے، اور وہ مصلحین قرار پائے ہیں، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. یہ عذر ہوگا ان کا کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب یہ خرابی تھی تو ہم نے اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کی. تو ظاہر بات ہے یہ وہی کہہ سکے گا جس نے اصلاح کی کوشش کی ہے. جو مچھلیاں پکڑنے والوں کو روکنے ہی نہیں گیا تو اس نے وہ کیسے کہے گا کہ میں بھی جو ہے وہ اس کا حصہ ہوں؟ وہ اس کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو سمجھ لیں یہ ایسے معاشرے کی اصلاح کی کوشش، جد و جہد، اس کے بغیر آدمی یہ سمجھے کہ میرے پاس کوئی عذر ہوگا میں بچ جاؤں گا. اور پھر اصلاح کرنے والا جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے، خود کتنا عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہے وہ اصلاح. فرمایا پھر اس آیت کو پڑھ لیں، والذین یمسکون بالکتاب، وہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لیں، یعنی اس کی باتوں کے اوپر قائم ہو جائیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کریں، عمل کریں. إِنَّ لَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ، ایسے مصلحین کا جو اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑ کے اس پر عمل کر کے اصلاح کر رہے ہوں، اصلاح نہ بھی ہو تو ہم ان کا اجر ضائع نہیں کریں گے. اصلاح ہو جائے تو پھر تو کیا بات ہے، تو پھر تو وہ کہتے ہیں کہ وارے ہی نہیں آ رہے ہیں نا. لیکن نہیں بھی ہوئی تو ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا. اللہ اجر بھی دے گا آخرت کے اندر، اور اللہ عذر بھی قبول کرے گا کہ ٹھیک ہے تم نے جتنا تمہارے پاس وسائل تھے، جتنی تمہاری صلاحیت تھی، جتنا تمہارے پاس وقت تھا، تم نے اس کے ساتھ جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو یہ ہے جی عذر فساد فی الارض کے ماحول میں. اور اس وقت ہم فساد فی الارض کے ماحول میں رہ رہے ہیں، اور اس میں عذر ہمارے پاس یہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اس فساد کی اصلاح کے لیے کوشش کی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.